وہ احادیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھیے کیا وہ باتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، وہ باتیں نہیں ثابت ہو رہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو سنیے وہ احادیث، میں آپ کو چند احادیث سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف رسم بن کر رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں نقش و نگار اور بہترین ٹائلز وغیرہ سے آباد ہوگی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوگی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہماری مسجدیں آبادی کے اعتبار سے بالکل ویران ہے، اور ہماری مسجدیں اتنی عالی شان اور زبردست قسم کی بنی ہوئی ہے کہ بہترین لائٹیں اور کولر اور پنکھے اور گیزر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے اپنی مسجدوں میں سجا رکھی ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے اور نمازی کے اعتبار سے بالکل ویران نظر آ رہی ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے، اور یہ آج پایا جا رہا ہے کہ اگر اس محلے والوں نے مسجد اچھی بنائی، عالی شان بنائی، تو دوسرے محلے میں چندہ اکٹھا کر کے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اس سے بڑی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے اس طرح کی لائٹیں لگائی ہے تو وہ بہترین قسم کی لائٹیں لگانے کی کوشش کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اس سے بہتر لگانے کی کوشش کریں گے، بہترین پنکھے لانے کی کوشش کریں گے، بہترین 30-40 ہزار کی گھڑی لا کر کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، بہترین قالین اور صفحے 20-25-30 ہزار 40 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی بہترین قالین لا کر کے اپنی مسجدوں میں بچھائیں گے۔ اور پھر مزید یہ کہ ہر قسم کے اور ہر طرح کی ہر طرح سے مسجد کو مزین کیا جائے گا، زیب و زینت کی جائے گی، بہترین طریقے سے سجاوٹ کی جائے گی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنی مسجدوں کو سجا کر کے رکھیں گے، اور لیکن مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوگی۔ اگر نمازی ہے بھی تو ان میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اگر مسجد میں نمازی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن ایک کے اندر بھی خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ تو 2 نشانیاں میں نے آپ کو بتلائی۔ تیسری نشانی، تیسری علامت اور تیسری حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ اور یقین جانیے کہ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ آدمی ہر طرف برائی، ہر طرف فحاشی، ہر طرف ننگا پن، اور آدمی کے لیے دین کو بچانا اتنا مشکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر طرف ننگا پن، ہر طرف گانے باجے، ڈانس، اور ہر طرف جھوٹ جھپاڑی، اور ہر طرف سود بیاز اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال۔ اور کئی مرتبہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوست و احباب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو دین پر جمنے والا اس زمانے میں ایسا ہوگا جیسے اپنے ہتھیلی پر چنگاری لے کر کے چلنے والا، یعنی ہتھیلی پر چنگاری لے کر کے چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص کے لیے جو دین پر جمع ہوگا، اس کے لیے دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا، اتنا ہی سخت ہوگا کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچائے رکھے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر پوچھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم لوگوں کا یہ حال دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جائے، یعنی کنجوسی کی اطاعت کی جائے، اور خواہش نفسانی پر عمل ہونے لگے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات پر بندہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے لگے اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگے، یعنی دنیا ہی کو ترجیح دی جائے، دین پر، ایمان پر، اسلام پر کوئی عمل نہ ہو، دنیا کو بڑا سمجھتا ہو، دنیا کو اچھا سمجھتا ہو، دنیا کمانا اچھا سمجھتا ہو، اور دینداری کے اعتبار سے بالکل صفر ہو، زیرو ہو،
فرمایا کہ دنیا کو ترجیح دی جانے لگے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے۔ یہ بڑا مسئلہ آ چکا ہے آج دنیا کے لوگوں کا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بس میری بات مانی جائے، بس میں جو کہوں وہ کیا جائے۔ آپ دیکھو گے مسجدوں میں، آپ دیکھو گے کہیں ممبروں میں، آپ دیکھو گے کسی بھی جگہ پر جو کمیٹی اور مجلس جو کمیٹی بنی رہتی ہے، اس میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر عام آدمی جس کا کوئی حصہ نہیں، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بس میرے کہنے کے مطابق ہی یہ کام ہونا چاہیے، میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں جو رائے دوں مشورے میں اسی رائے پر عمل کیا جائے۔ یہ ہو رہا ہے آج کل اور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنی سمجھداری کو یوں سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سمجھدار ہوں، میرے علاوہ تو کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں، بس میری رائے پر عمل کیا جائے، میں جو کہوں اسی پر لوگ چلنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب رائے یعنی ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو مقدم سمجھنے لگے اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ لوگوں میں رہ کر تمہارے لیے فتنے میں پڑ جانا ضروری ہو جائے، تو خاص طور پر اپنے نفس کو سنبھال لینا اور عوام کو چھوڑ دینا، یعنی اپنے نفس پر محنت کرنا، اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ ہاں، یہ خیال نہ کرنا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے یا لوگوں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بس اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو بچا لینا۔ کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری رائے مانی جائے، ہماری بات مانی جائے اور ہم جو ہے ہر چیز میں دخل اندازی کریں، ہم ہر چیز میں ٹانگ اڑائیں، ہر چیز میں اپنا ہاتھ مارے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچا کر رکھنے کی کوشش کیجیے۔ چوتھی حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج ہمارے درمیان میں ہمارے مسلمان خوب مالدار ہے، اللہ نے خوب دے رکھا ہے، خوب زمین جائیداد موجود ہے، لیکن ان کے پاس دین نہیں ہے، دین کا کوئی نام و نشان ان کے پاس نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ جبکہ مال ہونے کی اور مالی حیثیت کی بنیاد پر اگر اس پر حج فرض ہو رہا ہے تو اس کو پر حج ادا کرنا ضروری ہے، اگر مال ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے جسم میں طاقت، صحت اور تندرستی دی ہے تو اس کے لیے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، اور جبکہ تو نماز تو کسی حال میں معاف بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے جس طرح انہیں برباد کر دیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دین ہمارے پاس مال تو خوب ہے، خوب اللہ نے دیا ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر وہ کمائے بھی نہ، مزدوری بھی نہ کرے، تجارت بھی نہ کرے اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے کھائے تب بھی ان کی نسلوں تک ان کا مال ختم نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کے پاس دینداری نہیں ہے، پھر بھی ان کے پاس دین نہیں ہے، پھر بھی ان کے پاس اسلام نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اسی طرح اللہ نے تجارت دی ہے، اللہ نے زمین اور جائیداد دی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دین کیوں نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی، یہ بات اور یہ حدیث صاف صادق آ رہی ہے اس بات پر کہ موجودہ زمانے میں خوب مالدار ہے لیکن دین نہیں ہے۔ تو سوچئے گا ذرا اور اپنے ذات پر غور و فکر کیجئے گا کہ ہمارے پاس مال تو ہے، کہ ہمارے پاس دین بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر حدیث سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں یعنی امت محمدیہ میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ یہ بات بھی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو رہی ہے کہ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، پھر تابعین اور تبع تابعین کا، اور اس کے بعد جو زمانے میں جھوٹ پھیل گیا، اتنا جھوٹ جس کی انتہا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی بالکل حقیقت ہے کہ آدمی جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو بات پر قرآن کی قسم، مکہ کی قسم، رب کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم کھائے بغیر اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔
جب تک قسم نہیں کھا لیتا اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگ جو ہے گواہ بنیں گے بغیر گواہ بنائے۔ ہاں ہم اس واقعے میں شامل تھے، ہاں اس نے ایسا کیا تھا، ہاں اس نے ایسا کیا، ہم بھی شامل تھے، جبکہ نہ وہ شامل ہوا نہ اس نے دیکھا، اور یہ چل رہا ہے جھوٹ جھپاڑی اور بات بات پر قسم۔ تو یہ بات بھی عام ہو چکی ہے، جھوٹ بھی عام ہو چکا ہے۔ تو بچیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، کیا ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کیا ہم بغیر کسی کے گواہ بنائے گواہ تو نہیں بن رہے؟ کیا ہم نے کسی واقعے کو، کسی معاملے کو نہیں دیکھا اور کسی نے ہمیں زبردستی گواہ بنا لیا ہے، جبکہ ہم اس چیز کے دیکھنے والے نہیں ہیں، ہم اس واقعے کے موقع پر شامل نہیں تھے، پھر بھی ہم گواہ بن رہے ہیں؟ تو کیا یہ علامات قیامت میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ وہ نشانیاں اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دی تھی کہ لوگ قسمیں کھائیں گے اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے، گواہ بنیں گے، جبکہ انہوں نے نہ واقعے کو دیکھا ہے کسی کو، نہ کسی چیز کے جو ہے خبر رکھنے والے، نہ علم رکھنے والے، لیکن اس کے بعد بھی وہ گواہی دیں گے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس زمانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتلا دی تھی، یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ اس لیے سمجھیے، سوچئے، اپنے دل و دماغ سے سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور حدیث سنانے جا رہا ہوں، اور سنیے، اس حدیث کو پوری سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ ہاں یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی تشریح فرمائیں کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ اس طرح محسوس ہوگا کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر، اور 1 ماہ یعنی 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر محسوس ہوگا، 1 ہفتے کے برابر لگے گا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل صادق آ رہی ہے، یہ بات بھی بالکل سمجھنے جیسی ہے۔ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پورا سال گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پورا سال نکل گیا، مہینہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ 1 مہینہ جو ہے اسی طریقے سے گزر گیا، 1 ہفتے کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ 1 ہفتہ کب گزر گیا، کہ جمعہ پڑا واپس جمعہ آ گیا، جمعرات نکلی واپس جمعرات آ گئی، پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ وقت کب نکل گیا، صبح اٹھے شام آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام آ گئی، اور یعنی کہ گھنٹوں اور منٹوں کا پتہ ہی نہیں چل پائے گا انسان کو۔ یعنی انسان کی زندگی سے جو ہے وقت کے اندر بے برکتی پائی جائے گی۔ اس کو کہیے کہ بالکل بے برکتی ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی، اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کب وقت گزر جا رہا ہے، کب وقت نکلا جا رہا ہے، اور احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر غور کیجئے، فکر کیجئے، کیا ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں دین کی طرف چلنا چاہیے، ہمیں اسلام کی طرف چلنا چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اپنا مضبوط قائم کر لینا چاہیے کہ اللہ اس فتنے کے دور سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے کہ اللہ یہ فتنے کا دور ہے، کہیں ہم اس فتنے والے دور میں نہ پھنس جائے۔ اس فتنے کے دور سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور اسی طریقے سے میں آئندہ انشاءاللہ دوسری جو نشانیاں ہیں ان کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔